اچھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں، جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے بھی اعلان کیا کہ جی وہ 18 جولائی کو ملک گیر احتجاج کریں گے. انہوں نے کیا کہا، ذرا سنا دیں. بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور اس کو ہم کم کرانے کے لیے، اور اسی طرح پیٹرول کی قیمت اور چینی مافیا شوگر کی جو قیمت ہے، اس کے خلاف ہم احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے. اور پرسوں جمعے کو پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا اس ظلم کے خلاف، شوگر مافیا کے خلاف اور حکومتی سرپرستی کے خلاف. اور 19 جولائی کو تاجر ہڑتال کر رہے ہیں. 25 جولائی کو مولانا ہدایت الرحمان صاحب بلوچستان سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں. تو تاجر بھی ہم حصہ ہوں گے. دیکھیں، جو تاجروں کی ہڑتال ہے ہم سمجھتے ہیں وہ جائز ہے. جو اس وقت معیشت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس طرح کا بجٹ بنایا گیا ہے، جس طرح کا بوجھ ڈالا گیا ہے، نہ صرف تاجر برادری پر بلکہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ ظلم ہے. آج آپ دیکھیے پاکستان میں پٹرول کی قیمت اور بین الاقوامی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کا فرق ہے. تو پاکستان کی عوام کو ہر طرح سے نچوڑا جا رہا ہے. اور ایک ایسی حکومت جس کا کوئی استحقاق نہیں ہے، جس کی لیجٹمیسی نہیں ہے، وہ پیسے اکٹھے کرنے میں جتی ہوئی ہے. آپ سے پہلے یہاں پہ پیٹرولیم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے علی پرویز ملک صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی کیونکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے وہ تھوڑی گری ہے، تقریباً ڈالر 2 روپے اوپر چلا گیا ہے، اور آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم پیٹرول مہنگا کریں. نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے جی. انہوں نے کاربن لیوی لگا دی سو کالڈ. یہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ عوام سے کھینچ سکتے ہیں وہ کھینچیں. ان کی اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں ہو رہی، وزارتوں کے خرچے کم نہیں ہو رہے، عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اور یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے نا، جو 78 سال سے یہی کام کر رہا ہے. 78 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ جو طبقہ اپنے آپ کو اشرافیہ کہتا ہے، اس کا اور ان قوتوں کا جو نظام پر حاوی رہتی ہیں ایک گٹھ جوڑ ہے. آپس میں انڈسٹری بھی لگتی ہے، آپس میں جو دولت ہے اس کے بھی انبار لگتے ہیں، لیکن عوام جو ہے 15 سال کا بچہ غریب کا وہ کسی بھی اسکول میں نہیں جاتا. 40% بچے جو ہیں 40% بچے جو ہیں ان کا جسم اور ان کا دماغ ان کی عمر کے حساب سے کم ہے، سٹنٹڈ ہیں. تو یہ ہے پاکستان کی اصل حقیقت جس کو ہم نے بدلنا ہے، اور یہ تب تک نہیں بدلے گی جب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے آپ جماعت اسلامی، اختر مینگل، زین شاہ سمیت جو بھی آپ کے ساتھ چلے گا آپ اس کو اپنے ساتھ چلانے پہ تیار ہیں؟ دیکھیں، ایک جو منیمم ایجنڈا ہے، جماعت اسلامی سے ہماری باضابطہ بات ابھی نہیں ہوئی لیکن ہم وہ بات کر سکتے ہیں. ایک ہمارا جو منیمم کامن ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں الیکشن کو ہم چاہتے ہیں کہ نہ لوٹا جائے. آج میں پڑھ رہا تھا کسی بڑے مفکر نے کہا جی اس ملک میں تو ہمیشہ الیکشن لوٹے جاتے ہیں، نئی بات کیا ہے، مان لو اسی کو مان لو کہ اس ملک کا نظام یہی ہے. یہ ایک ایسی منطق ہے، ایک ڈیفیٹسٹ پسپا ذہن، پسپا روح کی منطق ہے جو پاکستان کی عوام کو اب قبول نہیں ہے. جن کروڑوں نوجوانوں نے 8 فروری 2024 کو ووٹ ڈالا وہ اس منطق کو نہیں مانتے، وہ نہیں ماضی کا حصہ، انہیں نہیں اس سے کوئی غرض کہ 1990 میں کیا ہوا تھا یا 1988 میں کیا ہوا تھا. وہ آج کا پاکستان دیکھ رہے ہیں. یہ وہ پاکستان ہوگا جس کو وہ مرتب کریں گے. ان کو اپنے ووٹ کی تقدیس عزیز ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا جائے. تو اس لیے یہ عجیب و غریب منطق ہے جو ادھیڑ عمر کے مفکر یا بوڑھے مفکر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، جس کا حاصل صرف یہی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے ظلم اس کے آگے سر جھکا لو اور اپنی نوکری جو ہے پکی کرو اور کہیں نہ کہیں کوئی رستہ کوئی سرنگ نکال. سلمان اکرم رائے صاحب بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو 2 برخوردار ہیں قاسم اور سلیمان، ان سے کیا چاہتی ہے؟ کیا آپ ان سے موومنٹ کو لیڈ کروائیں گے، یا وہ آ کے صرف پارٹیسپیٹ کریں گے، یا وہ صرف آ کے اپنے والد صاحب سے ملاقات کر کے چلے جائیں گے؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ تو وہ خود کریں گے نا، اور ہم سمجھتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ پاکستان آئیں، اور کسی کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ ان کو ڈرائے دھمکائے یا یہ کہے کہ ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. وہ کوئی جنگجو نہیں ہے. وہ پاکستان آئیں گے، اپنے والد کے حق کے لیے آواز بلند کرنے آئیں گے. ان کو حق ہے کہ وہ اس سرزمین پر چلیں، بیٹھیں، اٹھیں. تو ہم یہ ان پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی جگہ بالکل تیار ہیں، مستعد ہیں، اور ہم انشاءاللہ ضرور ہر جگہ موجود ہوں گے، آواز بلند کریں گے، اور وہ آتے ہیں تو ان کا خیر مقدم کریں گے. اب یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ کی پارٹی نے جو خیبر پختونخوا سے جو سینٹ کی خالی نشستیں ہیں اس پہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے لیے ٹکٹوں کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جی دیکھیے، فیصلہ خان صاحب نے خود کیا ہے. کل جیل میں ان سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر سیف صاحب گئے، اور اس کے بعد جو ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں خان صاحب کے مقرر کردہ جناب ظہیر عباس صاحب، ان کی موجودگی میں، ظہیر عباس صاحب کی موجودگی میں خان صاحب نے 6 نام فائنل کیے. 4 جنرل نشستوں کے، ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک خواتین کی جو
نشست ہے. تو وہ اب فیصلہ ہو چکا. یہ فیصلہ خان صاحب نے جب خود کر دیا تو باقی پارٹی نے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن بلا مقابلہ ہوگا. اس حوالے سے کوئی ہم بات چیت دیگر جماعتوں سے کریں یا نہ کریں, یا اس الیکشن کو ہم مقابلے میں لے جائیں. تو اس کے لیے اگر آپ جس طرح کے پنجاب میں بھی بلا مقابلہ یہ ہوا, ممکن ہوا کرتا ہے. کچھ لوگوں کے کاغذ اگر آپ ڈرا اچھا, کرا تو لیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کریں, تو ان کے ساتھ بات کرنے میں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں, اگر کسی ایک محدود ایجنڈے پہ بات کرنی ہے, ایک الیکشن کے حوالے سے کرنی ہے, تو کیونکہ مسلم لیگ نون اور ان کے درمیان ایک سیٹ کا فیصلہ ٹاس سے ہوگا جس پہ وہ خوش نظر نہیں آ رہے. دیکھیں, یہ میں چھوڑتا ہوں, یہ بات جو ہماری خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی. اچھا, ویسے آپ کا بطور ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے کیا خیال ہے کہ جب الیکشن کمیشن کسی ایک نشست کا معاملہ جو ہے وہ دو پارٹیوں میں ٹاس سے کرے گی, تو ٹاس کی کوئی گنجائش ہے ہمارے قانون میں؟ دیکھیں, یہ ایک اختراع ہے, لیکن اگر بالکل ایک ڈیڈ لاک ہو رہا ہے, نمبر اس طرح ہیں کہ کوئی 3.5 سیٹیں بن رہی ہیں, اس کو 4 کرنا مقصود ہے, تو کون ایک چھوڑے گا آدھا اور کون وہ آدھا حصہ حاصل کرے گا, اس کا آپس میں دونوں پارٹیاں بیٹھ کر تصفیہ کر لیں تو ممکن ہے. لیکن یہ ایک معاملہ, اور یہ جو فارمولہ ہے اس کی وجہ سے ایسی صورت پیش آ سکتی ہے. اس کے لیے اگر الیکشن کمیشن نے کوئی طریقہ وضع کیا ہے, حالانکہ آج کل جو طریقے وضع ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو ہمارے خلاف جاتے ہیں, لیکن اس معاملے میں الیکشن کمیشن پہ چھوڑتا ہوں, ان دو پارٹیوں پہ چھوڑتا ہوں. جب انہوں نے قبول ہی کر لیا ہماری لوٹی ہوئی نشستوں کو قبول کرنا, تو پھر یہ جو بھی کریں, یہ ٹاس کریں یا گلی ڈنڈا کھیلیں ان نشستوں کے ساتھ, کیا کہہ سکتے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست کو تحریک انصاف کی جو تحریک ہوگی اس کا کلائمیکس آ جائے گا, اس کلائمیکس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, جو تنظیمی معاملات ہیں ان کو ہم طے کر رہے ہیں, کس نے کیا کرنا ہے. جو ہماری الائنس ہے تحریک تحفظ آئین, اس کے ساتھ جو ہے ایک مربوط چلائے عمل ہے وہ تیار ہو رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دن تک ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس تحریک کو روزمرہ کی بنیاد پر ہم چلائیں اور اس کو کامیابی کی جانب لے جائیں. اس کا مومنٹم جو ہے وہ بن چکا ہو. روزمرہ کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک شہر میں سب لوگوں کو اکٹھا نہیں کریں گے بلکہ مختلف شہروں میں پھیلے رہیں گے؟ جی ایسا ہی ہم سمجھتے ہیں. اس تحریک کو ملک گیر ہونا ہے. یہ کوئی ایک سڑک پہ چلائی جانے والی تحریک نہیں ہے کہ ایک ریلی نے یہاں سے وہاں آنا ہے اور اس نے کچھ کرنا ہے. الٹیمیٹ ٹارگٹ عمران خان کی رہائی ہے یا آئین کی بحالی ہے؟ دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں عمران خان کی رہائی ہی میں آئین کی بحالی مضمر ہے, بلکہ عدالتوں کی رہائی مضمر ہے. عمران خان جب آزاد ہوں گے تو وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس ملک میں آئین بحال ہو چکا ہے, اس ملک میں عدالتیں آزاد ہیں.